وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی لیکن وہ کمرے سے باہر نہ آئی۔ جب اسمارا بیگم نے تشویش کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی تک وہ ویسے ہی تیار تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی۔ جب دروازے کی آواز پر آنسو پہنچتے اس نے دروازہ کھولا۔ اسمارا بیگم نے اس کی لال آنکھیں دیکھی جو صاف رونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ان کا دل ایسا کوئی سال میں دیکھ حلق میں آ گیا تھا۔ کیا ہوا میری جان، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے یا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اسمارا بیگم نے ایک ساتھ سارے سوال پوچھ ڈالے۔ جب اسمارا ان کے گلے لگتی پھول پھول کر رو دی۔ پھوپھو جانی ہمیں مورے کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ کھچیوں سے روتے ہوئے بولی تھی۔ تو میری جان آپ جائیے نا ان کے گھر۔ اب جہانہ بابی کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ان کی میرے پاس کال آئی تھی، میں نے یہی کہا ہے کہ آپ آئیں گی آج، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ سنتے اسا کو مزید رونا آیا تھا۔ لیکن ہم کیسے جائیں؟ زر تو چلے گئے ہیں۔ جب اسمارا بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تو میرے بچے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے ساتھ، اور زرگام کے کان تو ہم کھینچیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ جانے کا سنتے اسا کے معصوم چہرے پر دنیا جہاں کی خوشیاں آج سمائی تھی۔ لیکن زرگام کی وہ آڑی ہدایت گار سے باہر نظر آئی تو مجھے یا میری غیر موجودگی میں اگر تم باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اس کے غصے کا سوچتے اسا کا جسم خوف سے کپ کپا اٹھا تھا۔ نہیں پھوپھو جانی ہم نہیں جائیں گے۔ وہ یکدم اداس ہوتے خاموش ہو گئی، جو اسمارا بیگم نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ کیا ہوئے بچے؟ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو یاد آ رہی ہے۔ وہ زر نے منع کیا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پیپر ہیں، ہم اس کی تیاری کریں بس۔ اسرا نے پھر سے روتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا۔ اسمارا بیگم کو زرگام پر بے پناہ غصہ آیا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، ایک دن آپ نہیں پڑھیں گی تو، اور یہ آپ کا اسپیشل دن ہے، آپ کو سب کے ساتھ منانا چاہیے، ہم آپ کو لے کر چلیں گے۔ لیکن وہ پہنچانی وہ بہت گزار کریں گے۔ سر جھکاتی میں منائی ہوئی کہنے لگی تو اسمارا بیگم کو ترس آیا اس پر۔ بیٹا وہ جلاد تھوڑی ہے جو تم اس سے اتنا ڈر رہی ہو۔ کچھ نہیں کہے گا، میں اس سے بات کروں گی، اگر تم چاہو تو میں اسے نہیں بتاؤں گی، ہم اس کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اسرا نے ان کی بات پر سایہ اٹھایا تو انہوں نے اسرا کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ وہ معصوم خوش ہوتے ہوئے جلدی سے اپنے جانے کی تیاری کرنے لگی، بنا یہ سوچتے جب اس ڈریگن ہنزادہ کو یہ خبر ملے گی تو وہ کیا سلوک کرے گا اس کے ساتھ۔ مورے گی اسرا میری کال پک نہیں کر رہی، آپ کی بات ہوئی کیا اس سے؟ کبیر نے رسوئی کے باہر کھڑے ہوتے شاہانہ بیگم کو مخاطب کیا تھا جو نرمین کے ساتھ کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کبیر نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالی تھی جو اس کی آواز سنتے بھی پلٹی نہیں تھی، البتہ سٹل ضرور ہو گئی تھی۔ نہیں بیٹا، میرا بھی فون نہیں اٹھایا اس نے، لیکن اسمارا سے بات ہوئی تھی میری، وہ کہہ رہی تھی کہ آج اسرا آئے گی، شاید تیار ہو رہی ہوگی اسی لیے اب تک نہیں آئی۔ کبیر نے اس بات میں سر ہلاتے پھر نظر نرمی پر ڈالی تھی جو ابھی بھی اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اسے اکڑو ہنزادہ کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ مورے آپ کیوں اتنی گرمی میں کچن میں کھڑی ہیں؟ آپ کی دو بوہیں ہیں نا، تو آپ آرام کریں۔ وہ پھر نظر نرمین پر ڈال کر اپنی ماں سے مخاطب ہوا تھا۔ نرمین نے مسکراہٹ دباتے پیاز کو تیل میں فرائی کے لیے ڈالا تھا۔ شاہانہ بیگم بھی خوب اس کی فکر سمجھ رہی تھی۔ اپنی مسکراہٹ سے چھپاتے انہوں نے کبیر کو وقت دیا تھا۔ جی بیٹا، میں بس رحمہ کے پاس ہی جا رہی تھی، اس کے کان پکڑنے کے میٹھا آج وہی بنائے گی، وہ کہتی وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ جب نرمین ان کی غیر حاضری پر پلٹی اور سامنے دیکھا جہاں کبیر ہنزادہ بلیک شلوار قمیض میں آستینے چڑھائے ماتھے پر بال سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی روب دار پرسنالٹی اور سخت تاثرات نرمین کو ہمیشہ سہما دیا کرتے تھے۔ اب آپ کو کچھ چاہیے؟ لمحہ گزرے لیکن وہ کچھ نہ بولا تو نرمین نے ہی خاموشی کو توڑا۔ کبیر نے انہی تیوروں کے ساتھ قدم بڑھائے تو نرمین کو گھبراہٹ ہوئی۔ وہی پہلے جیسے تنے ہوئے نقش، وہی غصہ جو اس کی ذات کا حصہ تھا، وہی آنکھوں کی سرخی ہم کام کر رہے تھے۔ وہ اس کے قریب آ رکا تو نرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ڈر اس کے چہرے اور آنکھوں میں واضح دیکھا جا سکتا تھا، جو ہمیشہ کبیر کے غصے اور تکلیف دینے کے بعد رہتا تھا کہ دیکھتے کبیر کو دکھ ہوا تھا کہ اس کی فطرت کی چھاپ ہی نرمین پر غلط پڑی تھی، تو آگے وہ کس طرح اس کا بھروسہ بنا پائے گا۔ کبیر نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھما تھا اور اس کے ہتھیلی کو چوما تھا جہاں جلنے کے ابھی بھی ہلکے ہلکے نشانات تھے۔ نرمین، کبیر ہنزادہ چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، کیا مل سکتی ہیں مجھے؟ اس کا ہتھیلی چومنا اور یہ پیار بھرا انداز دیکھ نرمین نے گہرا سانس لیا تھا۔ سب نارمل تھا۔ اس نے مسکراتے نظریں جھکائیں۔
آپ روم میں جائیے، ہم آتے ہیں بس۔ کبیر کے ماتھے پر پسینہ آتے دیکھ نرمین نے فکر سے کہا، کیوں یہاں بات نہیں ہو سکتی کیا؟ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو پسینہ آ رہا ہے نا چولہے کے سامنے، آپ روم میں جائیے، ہم وہیں آ جاتے ہیں۔ نرمین کی فکر دیکھ کبیر کا دل بچوں ہوش ہوا تھا۔ اس نے قریب ہوتے ماتھا چوما تھا۔ جب تم روز یہاں کھڑی ہو سکتی ہو تو میں 5 منٹ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا کیا؟ کبیر نے محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا، لیکن ہاں آپ کو پسینہ آ رہا ہے نا؟ اس کے بے دہانی میں بولے گئے الفاظ نے کبیر کا خون سیرو بڑھایا تھا۔ تو خانم آپ کو بھی تو آ رہا ہے نا؟ وہ اسی کے لہجے میں محبت سے ملایا تھا۔ بولا تھا کہ نرمین کو ہنسی آئی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے کبیر کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا تو کبیر نے اس کی خوشبو میں گہری سکون بڑی سانس لی تھی۔ کیا تم ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی ڈرتی رہو گی؟ خاموشی کے چند لمحے گزرے تھے جب کبیر نے باری سانسوں کے ساتھ پوچھا تھا، جیسے اس کا دل برداشت نہ کر پا رہا ہو نرمین کا اس سے دور رہنا۔ نرمین نے پلکوں کو جنبش دیتے نم آنکھوں کو چھپایا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ ہم کبیر نے بے احتیاط اسے سینے سے لگایا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، ہماری زندگی کا ہر لمحہ تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ پھر کسی بھی چیز کا گریز باقی نہ رہے گا۔ نرمین کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ گیا، اس کے کرتے میں جذب ہوا تھا، کمرے میں آؤ، یہ لمحہ بہت کم ہے تمہیں محسوس کرنے کے لیے۔ وہ اسے باری آواز میں حکم دیتے کمرے میں روانہ ہو گیا تھا۔ پیچھے نرمین اپنی دھڑکنیں سنبھالتے گلاب ہو گئی تھی۔ ارے بھائی ہمیں کیک کھانا ہے، اسابی کب آئیں گے؟ شاز سے انتظار کرنا محال ہو رہا تھا۔ ایسا کرتے ہم کار کا کھا لیتے ہیں، اسابی آئیں گے تو ان کو ان کے حصہ کا دے دیں گے، وہ اسی میں ہیپی برتھ ڈے بھی کر لیں گے۔ فاز نے آئیڈیا دیا تو رحمان نے اس کا ہاتھ مروڑا۔ بھوکے انسان ایسے کر رہے ہو جیسے زندگی میں تم نے کیک نہیں کھایا۔ آرام سے بیٹھ کر اس کا انتظار کرو ورنہ منہ میں کیک کا ایک ذرہ بھی جانے نہیں دیں گے تو تم دونوں کے۔ رحمان نے ان دونوں کو جھڑکا تو وہ دونوں فوراً خاموش ہوئے، کیونکہ کیک کو نہ کھا کر وہ اپنے پیٹ کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے تھے۔ سب عصا کا انتظار کر رہے تھے جب وہ گھر میں اسمارا بیگم کے ساتھ داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ عصا نے تیز آواز میں سب کو سلام کیا تو سب یکدم خوشی سے کھڑے ہوئے اس سے ملنے لگے۔ شاہانہ بیگم کے گلے لگتے وہ بے تحاشا روئی تھی۔ بہت بہت یاد آ رہی تھی مجھے آپ کی۔ عصا آنسو سے رونے لگی تھی۔ جب ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، سب نے محبت سے یہ منظر دیکھا جب کبیر اور نرمین سیڑھیوں سے اترتے نیچے آئے۔ عصا کے قریب آتا کبیر نے اسے سینے میں بھیجا، کیسی ہے میری گڑیا؟ ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک میری جان۔ رحمہ سے ملتے وہ نرمین کے گلے لگی تھی۔ بہت یاد آئی مجھے آپ سب کی، سب سے زیادہ آپ کی آپو۔ اس کی نم آنکھیں، نم لہجہ سن کر نرمین کی آنکھیں بھی بھر آئی۔ کہاں وہ ان کی معصوم سی گڑیا گھر میں کھلکھلاتی تھی اور آج وہ ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے نرمین نے مسکرا کر اس کا گال چوما۔ ہم نے بھی آپ کو بہت یاد کیا تھا، اگر آپ نہ ملنے آتی آئے تو ہم سب پھوپھو جانی کے گھر آ جاتے آپ سے ملنے۔ نرمین نے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی تو وہ کھلکھلائی۔ سب سے ملنے کے بعد اسمارا بیگم نے سب کو ولیمے کے معاملات کے بارے میں بتایا اور اسرا رحمہ اور نرمین کے ساتھ نرمین کے کمرے میں روانہ ہوئی، جہاں آج ان کے ساتھ کبیر بھی موجود تھا اور فردان کبیر کے ہی کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ کبیر کے بازو کے حلقے میں بیٹھی وہ سب سے باتوں میں مشغول تھی۔ گڑیا آپ خوش تو ہیں نا زرغام کے ساتھ؟ کبیر نے ہلکی آواز میں اپنی تشویش کا اظہار کیا تو اسرا نے اسے دیکھا۔ جی لالا ہم بہت خوش ہیں، وہ ہمیں بالکل آپ سب کی طرح خوش رکھتے ہیں۔ یہ کہتے اسرا کی آواز ڈگمگائی تھی اور آج صبح کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومے تھے۔ سچ کہہ رہی ہیں نا آپ؟ اور یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے پھر سے؟ کبیر نے مشکوک نظر سے اسے پوچھا تو وہ اس کے سینے سے لگی۔ آپ لوگوں کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا نا، چاہے کوئی کتنا بھی پیار کر لے، کتنا ہی خوش رکھ لے، بھیگے لہجے میں اس نے کہا تو کبیر نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے رکھنا پڑے گا آپ کو خوش گڑیا، ورنہ آپ ہمیں بتائیے گا، آپ جانتی ہیں نا آپ کے دونوں بھائی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جی لالا آپ پریشان نہیں ہو۔ لالا کیک کب کٹے گا؟ اب تو ایسا آپ ہی بھی آ گئے ہیں۔ شاز اسے برداشت نہ ہوا تو پھر بول اٹھا جب سب مسکراتے نیچے کی طرف روانہ ہوئے۔ نیچے جاتے سب نے کیک کاٹا تھا۔ جب فردان بھی داخل ہوا اسرا کو سینے سے لگاتے اس نے مبارکباد دی اور اس سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ کب وقت گزرا کسی کو پتہ نہ چلا۔ جب اسرا نے گھڑی دیکھی جو رات کے 9 بجا رہی تھی، جسے دیکھ اسرا کے پسینے چھوٹے تھے۔ 9 بج چکے تھے اور 10 بجے زرغام خانزادہ گھر واپس آ جاتا۔ وہ اسمارا بیگم کے پاس گئی جنہوں نے اسے تسلی دیتے سب سے اجازت چاہی۔ کل ملیں گے، اب انشاءاللہ ولیمے کی بھی تمام تیاریاں دیکھنی ہیں، اسمارا بیگم نے کہا تو اسرا بھی نام آنکھوں سے سب سے ملی۔ اس کے دل میں اس وقت سب سے زیادہ زرغام کا خوف تھا۔
اسے کیسے وقت پتہ نہ چلا۔ یہاں آ کر وہ صبر میں ایسے مشغول ہو گئے تھے کہ وقت کا احساس نہ کر سکی، اور اگر وہ پیغام سے پہلے گھر نہ پہنچی تو وہ کیسا رد عمل دے گا، یہ سوچتے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر وہاں پہنچا، لیکن وقت کو جو منظور۔ وہ لوگ سب سے ملتے ڈرائیور کے ساتھ گھر کو روانہ ہوئے تھے۔ پورے راستے سے اپنے رب کو یاد کرتی ہوئی آئی تھی کہ بعد کسی طرح کچھ ہو جائے اور زرگام گھر نہ پہنچ سکے۔ اس نے خود کو 100 صلواتوں سے نوازا تھا، جو اپنے گھر والوں سے مل کر اتنا خوش ہو گئی تھی کہ سب بھول گئے تھے۔ جب جھٹکا کھا کر گاڑی رکی تھی اور اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، گاڑی کیوں روکتی؟ میڈم، لگتا ہے گاڑی میں کچھ مسئلہ ہوا ہے، دیکھنا پڑے گا۔ اسمارا بیگم نے ڈرائیور سے پوچھا تو وہ نیچے اترا۔ اسرا کا دل زور سے دھڑکا تھا، آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہیں پھوپھو جانی، کچھ کریں، ہم کار کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، اسرا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو اسمارا بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں خوف کے تاثرات تھے۔ بیٹا، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، ہم نے کہا نا ہم زرگام سے بات کر لیں گے، آپ ڈرے نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی اسے سمجھانے لگی، تسلی دینے لگی۔ نہیں پھوپھو، کچھ کریں پلیز، جلدی کریں، وہ روتی ہوئی بولی۔ تو اسمارا بیگم کو تشویش ہونے لگی۔ گھر جا کر وہ زرگام سے تفصیل سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جہاں ہی کھڑے انہیں 10 بج چکے تھے جب دوسرے ڈرائیور کو بلایا گیا اور وہ انہیں گھر لے کر روانہ ہوا۔ وہ گھر پہنچا تھا جب عادتاً وہ پہلے اسمارا بیگم کے کمرے میں گیا، جہاں اسمارا بیگم موجود نہ تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا، خان صاحب وہ چھوٹی بی بی کے ساتھ خان حویلی گئے ہیں، ابھی واپس نہیں آئی؟ ملازمہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ زرگام خانزادہ وہیں کھڑا رہا، سپاٹ چہرہ لیے دانت بینچتے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا، ماتھے کی رگیں تن کا صاف پتہ دے رہی تھی کہ اس کا غصہ اس وقت ساتھ میں آسمان پر پہنچا ہے۔ واپسی کے قدم اٹھاتا وہ کمرے میں گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے فریش ہوتے ہوتے شرٹ لیس سا ونڈو کے پاس کھڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرا اپنے گھر والوں سے ملے، وہ اس کو قید کر لینا چاہتا تھا کہ کبھی خانزادہ تڑپے اپنی بہن سے ملنے کے لیے، لیکن اسرا نے اچھا نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنا حکم ٹھکرانے جانے کی وجہ سے سرخ لال ہو رہی تھی۔ سگریٹ سلگاتے وہ کاؤچ پر بیٹھا، ہاتھ میں لائٹر پکڑے اسے نکلتے شعلے کو بہت غور سے دیکھتے پر اصرار سا مسکرایا، سر پیچھے ٹکائے، آنکھیں بند کی وہ انتظار کرنے لگا، اپنے شکار کا انتظار۔ خود وہ فی الحال خاموش تھا، لیکن اندر کا طوفان امڑ کر باہر آ رہا تھا، جو اسرا زرگام خانزادہ کو ہی برداشت کرنا تھا۔ پرسوں صبح فلائٹ ہے ترکی کی، 2 ہفتوں کے لیے جانا ہے مجھے۔ وہ اچانک اس کی گود میں سر آ گیا تھا، جس پر نرمین کی سانسیں تھم گئی تھی۔ وہ حیران نظروں سے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، جب کبیر نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے سر پر رکھا تھا۔ اشارہ صاف تھا کہ اسے سکون چاہیے۔ نرمین نے دھیمی دھیمی سانسیں لیتے اپنے کپکپاتا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے سکون دینے لگی۔ البتہ جس بات کا صدمہ اس کو زیادہ تھا وہ ترکی جانے کی بات ہی کیوں؟ دل میں تو بہت سے سوال اٹھے، لیکن زبان پر صرف ایک ہی الفاظ تھا، کاش تم پوچھ لیتے اکیلے۔ کبیر نے آنکھیں کھولتے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کنفیوز سے سر جھکا گئی۔ کبیر نے اس کا شرمندہ چہرہ دیکھتے اٹھ کر اس کی تھوڑی کو نیچے سے پکڑا تھا۔ اپنی زندگی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، تمہیں دیکھے بنا سانس لینا محال ہو جائے گا میرا، ورنہ۔ لہجے میں محبت سے کہا تو نرمین کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان آئی۔ کیا واقعی وہ اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی؟ کیا واقعی وہ اس کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا، جو خود برسوں سے اس کا ذوق پالے بیٹھی تھی؟ اس کا دل بھرایا تھا، چہرہ جھکاتے اس نے خود پر قابو کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر محبت سے بوسہ دیتے کبیر نے ساری بات اس کی گوشے گزار کی تھی، جس پر نرمین کو خوشی ہوئی تھی کہ واقعی اس کی سوچ ہمارے بڑوں سے مختلف اور اچھی تھی۔ وہ یہاں کے بچوں کے مستقبل کی بابت سوچ رہا تھا۔ ہم آپ کے ساتھ اور داجان بھی مان جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم ان سے بات کریں گے۔ وہ بڑوں کی دعاؤں کے بغیر اتنی دور جانا اچھا نہیں ہے نا، ہم انہیں منا لیں گے۔ نرمین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی تھی، جس پر کبھی مطمئن ہوتے واپس اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم سراپائے محبت ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی لکیروں کو گہری نظروں سے دیکھتا بار بار چوم رہا تھا، اور پھر ایک محبت بھری نظر اس کے چہرے پر ڈال لیتا، جس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ حسین لگ رہے تھے، اور سفید رنگت گلاب ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جن کی نظر اتارنے کو دل کرتا ہے، بالکل تمہارے جیسے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ وہ اس کی آنکھوں کو پھر ہونٹوں پر سجی خوبصورت سی مسکان، اور پھر وہ سیاہ بامر دیکھ رہا تھا جو اس کی تھوڑی پر چمک رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، اور تمہاری آواز مجھے بے حد پسند ہے۔ تمہیں دیکھا، تمہاری مسکراہٹ کو دیکھا، تمہاری آنکھوں کو دیکھا، اس خوبصورت دل کو دیکھا، تمہارے صدقے جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس سے نرمین کے بامر پر بوسہ دیتے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا کہ اس کی کلائی سے
کہ اس کی کائی سی گہری آنکھوں میں خمار تیرتے دیکھ نرمین کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ نرمین کو وہ کوئی دیوانہ ہی لگا تھا، جس طرح وہ اس کی ذات میں مشغول ہوتے اس کی تعریف کر رہا تھا۔ مجھے شدت سے انتظار ہے کہ اس دن کا جب تم اپنی اس خوبصورت آواز میں مجھ سے اعتراف کرو گی۔ اس دن کوئی تمہیں میری محبت کے امڑتے طوفان سے نہیں بچا سکے گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو محبت سے سہلاتے شوق نظر سے اسے دیکھ رہا تھا، جو حیا اور شرم سے لال ہو رہی تھی، بلکہ رخسار اوپر سجی کانپ رہی تھی۔ اس کی کمر کے گرد حساب باندھے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا، اور نرمین ساری رات دھیمی سی سانسیں بھرتے اس کے سر میں ہاتھ چلاتی رہی، اور دماغ اور دل ساری رات اپنے رب کا شکر بجا لاتا رہا۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسرا کا گھر میں رکھا پہلا قدم ہی ڈگمگا گیا تھا جب اس نے باہر زرگام خانزادہ کی گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک؟ اسمارا بیگم نے اسرا کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور آنکھیں نم تھی۔ جی پھوپھو جانی، ہم ٹھیک ہیں۔ آپ اوپر جائیے، فکر مت کریے، زرگام آپ کو نہیں ڈانٹے گا، اور اگر اس نے آپ کو تھوڑا سا بھی ڈانٹا تو آپ ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کے سامنے اس کے کان کھینچیں گے۔ اسرا نے ان کی بات کا کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا، کیونکہ جیسے زرگام خانزادہ کو وہ جانتی تھی، وہ تو اس کی حرکت پر قید کر کے دوسرا سانس بھی لینے نہیں دے گا۔ وہ کانپتے ہوئے قدم اوپر کی طرف بڑھا گئی تھی، جہاں ایک شکاری اس کے شکار کے لیے تڑپ رہا تھا کہ کب وہ آئے، کب وہ اس کی جان اپنی مٹھی میں قید کرے۔ کمرے کے باہر کھڑے اسے کئی لمحے گزر گئے تھے۔ ہمت کرتے اس نے ناپ گھمایا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اس نے اندر قدم رکھا اور دروازہ بند گیا۔ برابر ہاتھ مارتے وہ کمرے کو روشن کرنے لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا کہ اسرا کی پشت اس کی شرٹ لیس سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ اچانک چیخنے کے لیے منہ کھولتے کہ اس کے کان کے بالکل قریب اس کی سرد آواز اسرا کی زبان پر کپڑ لگا گئی۔ شش، آواز نہ آئے باربی ڈال، ورنہ یہ آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اسرا کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے زرگام کا سرد ٹھٹھرتا لہجہ ہی کافی تھا۔ حصار اس قدر تنگ تھا کہ اسرا کو لگا اس کی پسلیاں چٹا ہو جائیں گی۔ باربی ڈال کا برتھ ڈے کیسا گزرا اس کے ہسبینڈ کے بغیر؟ زرگام نے اس کی خوشبو میں گہرا سانس لیتے سکون اپنے اندر گلتا محسوس کیا تھا، لیکن اس چڑیا کی جان وہ کیسے بخشے تھا جس نے اس کے حکم کی خلا ورزی کی تھی، اور آج اچھی طرح وہ اس کے نازک جان کی سانس اپنے خوف سے چھین لینے کے در پہ ہوا تھا۔ میں نہیں، معاف۔ اسرا کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے، اس کا سانس بند ہو رہا تھا، آنسو گالوں کو بھگوتے اس کے آنچل میں جذب ہو رہے تھے، لیکن زرگام خانزادہ کو اس پر ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ اس کی آواز میں التجا تھی کہ زرگام خانزادہ نے جھٹکے سے پلٹتے اس کا چہرہ اپنی اوڑ کیا تھا۔ کس بات کی معافی جانم؟ آپ کو اپنی موڑے کی یاد آ رہی تھی؟ ان سے ملنے جانا تو آپ کا حق تھا نا؟ آپ کے شوہر کی اجازت گئی بال میں؟ وہ سرد سا مسکراتا اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑے اپنے لہجے کو ہر درجہ سہد کر گیا تھا کہ اسرا سانس روکتے پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب اجازت ملے بغیر ہی اپنی خواہش پوری کی جاتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس کی ناک کے دل پر دانت گاڑ چکا تھا کہ اسرا نے سزا کا پیچھے ہونا چاہا تھا، لیکن وہ اس پر گرفت صحت کرتا اسے سختی سے تھام گیا تھا۔ اپنے کارنامے کو دیکھتے وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا گیا تھا۔ اسرا کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور اس کے دانتوں کے نشان صاف واضح تھے جب وہ اسے کندھے پر ڈالتے بستر کی طرف بڑھا تھا۔ اسرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زرگام کی سزا کا سوچتے وہ اپنے ہاتھ پیر تیزی سے چلانے لگی تھی۔ ایک بار ہماری بات سن لے پلیز، پلیز ہماری بات سن لے۔ پھوپھو جانی نے ہم سے ضد کی تھی۔ وہ زرگام سے التجائیں کر رہی تھی روتے روتے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ زرگام نے اس نازک کلیوں کو احتیاط سے بر پر لٹایا تھا۔ اس پر چھاتے اس نے اسرا کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے چہرے پر خوف اور ڈر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ خطرناک حد تک لال ہو رہی تھی، چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے زرگام کو دو پل کے لیے اس پر ترس آیا تھا۔ وہ کتنی معصوم اور بیوقوف تھی، اور اپنی بیوقوفی میں ہی وہ ہمیشہ اس کے قہر کا نشانہ بنتی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہو بیبی ڈال، یوں خوف سے کانپتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی اور التجائیں کرتی ہوئی، لیکن تم جانتی ہو نا میں بے رحم ہوں، شفاق ہوں، جابر ہوں، پھر کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو کہ میں مجبور ہو جاؤں تمہیں تکلیف دینے کے لیے؟ بتاؤ۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی ہری خوبصورت آنکھیں جو واقعی مصنوعی ڈال جیسی لگتی تھی، بھیگی ہوئی حسین ترین لگ رہی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم نہیں جائیں گے دوبارہ، کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ وہ معصوم بے تحاشا رو رہی تھی کہ زرگام خانزادہ نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تھا اور مدہوشی سے گہرے سانس بھرے تھے کہ اسرا اپنا سانس تک روک گئی تھی۔ کئی لمحے گزر گئے تھے، لیکن وہ سانس نہیں لے سکی اور زرگام پیچھے نہ ہٹا۔
جب سانس نہ لینے کی وجہ سے اسرا کے جسم کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ زرگام نے چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا جو کانپ رہی تھی۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے سانس نہیں آ رہی تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ زرگام نے پیچھے ہوتے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ ہے بیبی ڈال، سانس لو۔ زرگام نے پیچھے ہوتے تشویش سے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو سانس روکے کھڑی تھی، روکے پڑی تھی، اور پھر اچانک دائیں طرف اس کا چہرہ ڈھلکا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔